ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور میدان عرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين نبي القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيت الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائه مجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام يا عمة اسكتي أنت عالمة غير معلمة صلوات پڑھیں محمد والے عزیزان محترم، سب سے پہلے حاضرین محفل کی خدمت میں اور خصوصی طور پہ امام زمانہ کی خدمت میں اسوہ صبر و استقامت وارث فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا یعنی ولادت حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں۔ اور بہرحال اس ذات والا صفات کے حوالے سے بہت سخت ہے گفتگو کرنا کہ جس کا نام ہی زینب ہے۔ زینب بہت دیر سے میں سوچ رہا تھا، مثلاً 1-2 دن سے تقریباً میں سوچ رہا تھا کہ کس زاویے کی طرف اشارہ کروں، چونکہ اتنی ہماجہت شخصیت ہے کہ واقعاً اگر گفتگو انسان کرنا چاہے تو حق گفتگو ادا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بابا نے فرمایا تھا کہ ینحدر عنی السیل ولا یرقى الی الطیر، یہ اس گود کی پروردہ ہے کہ جس ذات والا صفات نے کہا تھا کہ کسی بھی انسان کی فکر کی رسائی علی کی فکر تک نہیں پہنچ سکتی، لہٰذا اس ذات والا صفات کے حوالے سے گفتگو کرنا واقعاً سخت ہے۔ اور البتہ صرف نام اور 1-2 القاب کی طرف اشارہ کروں گا، لیکن اس کے علاوہ جو یہ شخصیت ہے کہ جس نے کربلا کے پیغام کو ہم تک پہنچایا، اسی لیے فارسی زبان میں ایک مصرع ہے کہ ہمارے الماس بھائی تائید کریں گے کہ بہت ہی خوبصورت مصرع ہے اور یہ پائیدار بھی ہو گیا۔ کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں، ویسی ایک مصرع ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کہ کربلا در کربلا می موند اگر زینب نبود، یا تھوڑا سا تصرف کر کے کہ کربلا در کربلا می مرد اگر زینب نبود، یعنی کربلا کے میدان میں دفن ہو کے رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی۔ یعنی اب دیکھیں یہ پیغام، یہ جو ہم اتنے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجلسوں کا فروغ، یہ کس کی دین ہے، کس کے مرہون منت ہے؟ وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں کہ یہ بس اگر نام سے ہم شروع کریں کہ نام میں کیا اثر ہے،
اور نام کی اگر ہم تعریف کرنا چاہیں کہ زینب کسے کہتے ہیں، اس سے پہلے اپنے بچوں کے لیے تاکہ معلومات ہوں، اور یہ جگہ ہے کہ جہاں انسان سیکھتا ہے، اور ہمارے بچے بزرگوں کے لیے نہیں، کہ ایک مختصر خاکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا، کہ آپ کی ولادت جو مشہور ہے وہ 5 جمادی الاولیٰ جو آج شب ولادت ہے، سن 5 ہجری یا 6 ہجری دونوں روایت ہے، اور آپ کی وفات یا شہادت 62 ہجری میں 15 رجب کو علماء نے بیان کیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی روایتیں ہیں، لیکن جو مشہور روایت یہی ہے۔ اور آپ کے القاب تقریباً 60 سے زیادہ مورخین نے نقل کیا ہے، جس کے 1-2 القاب کی طرف اشارہ کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز کہ دیکھیں نام، ہم اور آپ وہ ہیں کہ جن کا نام ہمارے والدین انتخاب کرتے ہیں، لیکن اہل بیت کے گھرانے کے افراد وہ ہیں کہ جن کے نام بھی آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ الاسماء تنزل من السماء، یہ ہم اور آپ ہیں کہ ہمارے نام ہمارے والدین چوز کرتے ہیں، ہمارے دادا نانا یہی انتخاب کرتے ہیں، لیکن اہل بیت کے ہاں جو ولادت ہوتی ہے تو ان کے نام اللہ رکھتا ہے۔ اسی لیے جو خصوصیات حضرت زینب سلام اللہ علیہ میں ہے، سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ان کا نام خداوند عالم نے رکھا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تاریخ نے اس چیز کو نقل کیا کہ جب ولادت ہوئی آپ کی تو زہرائے مرضیہ آئیں امام علی کے پاس اور کہا کہ اس بچی کا نام رکھیں، تو ایک جملہ کہا کہ کیا میں پیغمبر اسلام پر سبقت کر سکتا ہوں، ان سے آگے بڑھ سکتا ہوں، نام رکھیں گے تو وہ رکھیں گے۔ جب ایک بزرگ موجود ہے، اور ہمارے یہاں کا بھی طریقہ کار یہ ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بزرگ جو خاندان کے ہوتے ہیں ان سے مشورہ لیا جاتا ہے، تو پیغمبر اسلام کے رہتے ہوئے کیا میں نام رکھ سکتا ہوں؟ اس وقت پیغمبر اسلام سفر پہ تھے، جیسے ہی سفر سے آئے اور معلوم ہوا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے تو آپ فوراً گھر پہ، اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا سیرت پیغمبر میں کہ جب سفر پہ جاتے تھے پیغمبر تو سب سے آخر میں ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے جناب فاطمۃ الزہرا سے، اور جب واپس آتے تھے سب سے پہلے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے جناب فاطمۃ الزہرا سے۔ یہ بھی سیرت پیغمبر میں۔ تو پیغمبر اسلام کو جیسے معلوم آپ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد امام علی نے کہا کہ حضور اب آپ اس بچی کا نام تجویز کریں، اس لیے کہ میں آپ پر سبقت نہیں کر سکتا، میں آپ سے نہیں آگے بڑھ سکتا۔ یہ ادب ہے، نہایت ادب ہے کہ جو قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ تم پیغمبر کی ذات سے آگے نہ بڑھو۔ آگے بڑھنے کا مطلب بہت سی تفسیر ہے کہ ہر چیز میں آگے نہ بڑھو، کسی بھی چیز میں، کسی مرحلے میں، چاہے کردار ہو، گفتگو ہو، کسی بھی طریقے سے۔ تو حضور آپ اس بچی کا نام رکھیں۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ تم مجھ پہ سبقت نہیں کر سکتے، لیکن میں خدا پر سبقت نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد جبریل امین نازل ہوئے اور کہا کہ پروردگار عالم نے کہا ہے کہ اس بچی کا نام زینب رکھو۔ پوری توجہ چاہتے ہیں، اس بچی کا نام زینب۔ یہ آخر اہل بیت کے یہاں نام رکھنے میں اتنی اہمیت کیوں ہے کہ امام علی آتے ہیں کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، آپ رکھیں گے۔ پیغمبر اسلام کہتے ہیں میں خدا سے، آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ دیکھیں 2 جملوں میں، شاید فضائل کا بھی باب ہو، جو افراد ہیں بہرحال ان کے بھی تسکین ولا ہونا چاہیے، کہ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم اور آپ جب ہمارے یہاں کسی کی ولادت ہوتی ہے، کسی بچے کی، تو ہم جو نام رکھتے ہیں تو ہمارے یہاں نام رکھنے کی وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بچہ پہچانا جائے، علامت اور نشانی ہوتی ہے۔ یہی تو ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ بچے کے علاوہ کہ یہ دوسرے لوگوں سے، ورنہ کیسے معلوم ہو کہ مثلا محمد عباس بھائی جان یہ ہیں، مثلا آزاد صاحب یہ ہیں، حر یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ دوسرے افراد سے ممتاز، الگ ہوں، پہچانے جائیں، شناخت کا ذریعہ ہوتا ہے، نام اسی لیے تو رکھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کبھی یہ تصور نہیں ہوتا کہ ہم مستقبل کے، یعنی اگر ہم بچے کا نام رکھتے ہیں تو بس علامت اور نشانی ہوتی ہے، کردار کی ضمانت نہیں ہوتی۔ پوری توجہ چاہتے ہیں، ہم جب اپنے بچے کے یہاں نام رکھتے ہیں تو وہ علامت ہوتا ہے، تشخص ہوتا ہے، لیکن اس کے کردار کی ضمانت نہیں لے سکتے کہ بھائی آئندہ ہونے والا کیا ہے یہ بچہ۔ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک بچے کا نام عالم رکھیں لیکن مستقبل میں ہو سکتا ہے وہ جاہل ہی رہ جائے، ہوتا ہے یا نہیں؟ کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ بچے کا نام کامل رکھیں اور وہ ناقص رہ جائے۔
کیوں؟ اب ہم پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتے کہ آپ نے کیسا نام رکھا، عالم نام رکھا وہ جاہل ہی رہ گیا، کامل نام رکھا وہ ناقص ہی رہ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں مستقبل کا علم نہیں ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں، ہمیں مستقبل کا علم نہیں ہے۔ ہم بس اس لیے نام رکھتے ہیں کہ بچے کا علامت اور نشانی کے طور پہ پہچانا جائے کہ یہ بچہ کس دوسرے لوگوں سے ممتاز ہو، الگ ہو جائے، کہ یہ ہم اس کے کردار کی ضمانت نہیں لے سکتے کہ وہ ہم نے نام رکھا عالم تو عالم ہی بننا چاہیے، ہم نے نام رکھا کامل نہیں، اس لیے کہ ہم مستقبل سے۔ لیکن جب خدا نام رکھتا ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں، لیکن جب خدا نہ، اب آپ سمجھیں کہ اہل بیت کے یہ اہتمام کیوں ہے کہ علی پیغمبر اسلام پہ سبقت نہیں کر سکتے، پیغمبر اسلام خدا پہ سبقت نہیں کر سکتے، اور پھر جبریل نازل ہوتے ہیں اور نام لے کر آتے ہیں اہل بیت کے، الاسماء تنزل من السماء، ان کے نام آسمان سے یہ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم تو رکھتے ہیں تو ہم کردار کی ضمانت نہیں لیتے، ہمارے یہاں جو نام رکھا جاتا ہے وہ تشخص ہے، علامت ہے، نشانی ہے، بس اور کچھ نہیں۔ لیکن جب خدا نام رکھتا ہے تو علامت بھی ہوتا ہے، تشخص بھی ہوتا ہے، نشانی بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کردار کی ضمانت بھی ہوتا ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ سلامتی امام زمانہ بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ متوجہ رہے میری طرف کہ ہم اور آپ جب نام رکھتے ہیں تو نام کہ ہم کردار کی ضمانت نہیں لے سکتے، لیکن جب خدا نام رکھتا ہے تو تشخص بھی ہوتا ہے، علامت بھی ہوتی ہے، نشانی بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کردار کی ضمانت بھی ہوتی ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ اہل بیت کے ہیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ خدا جسے محمد کہتا ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں، وہ ہر حال میں قابل تعریف ہوتا ہے۔ خدا جسے علی کہتا ہے وہ ہر حال میں بلند رہتا ہے۔ خدا جسے فاطمہ کہتا ہے وہ ہر حال میں اپنے چاہنے والوں کو آتش جہنم سے محفوظ کرنے والی ہے، اور خدا جسے حسن و حسین کہتا ہے اس کے کردار میں حسن اور خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم، ہمارے یہاں اس لیے اہل بیت کے یہاں اور ہمارے یہاں بھی تاکید کی گئی ہے کہ ہم اپنے بچوں کا جو نام رکھیں اہل بیت کے نام پہ رکھیں۔ کیوں؟ وَأَهْلَ أَسْمَاءُهُمْ، زیارت جامع کبیرہ کا جملہ ہے کہ آپ کے نام کتنے شیرین ہیں، ان میں کتنی مٹھاس پائی جاتی ہے۔ اسی لیے ایک نماد ہے کہ جو نام رکھیں ہم جو ہماری ثقافت کو ریپریزنٹ کر سکے، ہمارے تمدن کو، ہمارے کلچر کو بیان کر سکے، ایسا نام رکھیں۔ آج ہمارے یہاں مشکل ہوتی ہے کہ نام ایسا رکھو کہ جو کامن ہو، جو ادھر بھی چل جائے۔ آپ یہاں تو نہیں، لیکن بہرحال ہندوستان میں عموماً ایسا ہی ماحول ہے کہ نام ایسے بچے کا رکھا جاتا ہے کہ بھائی جو کامن ہو، تاکہ نہ پتہ چل سکے کہ یہ کون سا مذہب کا ماننے والا ہے۔ جبکہ اہل بیت نے یہ تعلیم دی ہے کہ نام رکھو محمد کے نام پہ، انبیاء کے نام پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ نام میں اثر ہے، اور جو سب سے پہلا حق جو بچے کا والدین کے لیے آتا ہے یہی ہے۔ اسی لیے میں نے اشارہ کیا تھا کہ جو حق ہے وہ دو طرفہ ہمیشہ ہے۔ کائنات میں جتنے بھی حقوق ہیں وہ دو طرفہ ہیں، سوائے ایک حق کے، وہ عبد و معبود کا ہے، وہاں پہ ایک طرفہ ہے کہ اللہ پر کسی کا حق نہیں ہے، لیکن اس کا حق ساری انسانیت پہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے حقوق ہیں، بھائی کا بھائی کے اوپر، ماں کا بیٹے کے اوپر، یا باپ کا بیٹے کے اوپر، ہمیشہ حقوق جو ہیں دو طرفہ ہیں۔ تو دو طرفہ اسی لیے امیر المومنین نے اشارہ کیا کہ حق الوالد علی الولد ان یطیعہ فی کل شیء، نہج البلاغہ میں موجود ہے، جہاں پہ دو طرفہ حق کو بیان کیا کہ باپ کا بیٹے کے اوپر حق کیا ہے اور بیٹے کا باپ کے اوپر حق کیا ہے۔ تو باپ کا بیٹے کے اوپر حق کیا ہے کہ ان یطیعہ فی کل شیء، ہر چیز میں اس کی اطاعت کرے، الا فی معصیۃ اللہ، سوائے گناہ میں۔ کہ یار باپ کہتا ہے کہ نہیں نماز مت پڑھو، اب یہاں پہ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ حق اللہ اور حق الناس میں ٹکراؤ ہو گیا ہے۔ وہ کہتا ہے نماز پڑھنے مت جاؤ، ایسا باپ بدبخت انسان پیدا ہو گیا کہ نہیں تمہیں نماز پڑھنے نہیں جانا، تو اب یہاں پہ اس کی بات سننا ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ اب یہاں پہ ٹکراؤ ہو گیا حق اللہ اور حق الناس میں۔ جب ٹکراؤ ہو جائے تو خدا کی بات یہاں پہ الا فی معصیۃ اللہ، اور اس کے مقابلے میں نے کہا کہ حق دو طرفہ ہے ہمیشہ۔ اس کے مقابلے میں جب بچہ پیدا، سب سے پہلا حق جو ہے باپ کے اوپر کیا ہے بیٹے کا کہ ان یحسن اسمہ،
کہ اس کا بہترین نام رکھے، اس لیے کہ نام علامت ہے۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ تم اپنے بچوں کا نام بہترین نام رکھو، اس لیے کہ ہر انسان کو قیامت کے دن اس کے نام سے پکارا جائے گا۔ اب وہاں پہ ایسا نہ ہو کہ بچہ شرمندہ ہو جائے، آپ نے جمی اور پتہ نہیں ڈاگ اور ان سب کے نام پہ، یہاں تو نہیں الحمدللہ اس طریقے کے نام رکھے تو وہ شرمندہ ہوگا کہ یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا۔ تو یہی کہ دو طرفہ ہے، اسی لیے اہل بیت وَأَحْلَ أَسْمَاهُمْ، بہترین نام کیا اہل بیت کے نام ہے، شیرین نہیں۔ اب آئیں اس مقدمے کے بعد کہ میں نے کہا کہ اہل بیت کے یہاں جو ہوتا ہے نام ہوتا ہے وہ علامت اور نشانی بھی ہوتی ہے اور کردار کی ضمانت بھی ہوتی ہے۔ خدا اگر کسی کو زینب کہہ دے تو ہر حال میں زینب ہے۔ یہ ہم اور آپ ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی کا نام رکھیں زینب لیکن وہ زینب زینت نہ ہو، لیکن خدا جسے زینب کہہ دے وہ ہر حال میں زینب ہے۔ اب یہاں پہ زینب کے سلسلے میں دو قول ہے نام کے سلسلے میں کہ اس نام اس زینب کے معنی کیا ہیں۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے عربی زبان میں، عربی گرامر میں، کہ مفرد ایک چیز ہوتی ہے مفرد اور ایک چیز ہے مرکب۔ تو بعض علماء کہتے ہیں جو ڈکشنری کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ زینب زنبہ سے بنا ہے یعنی مفرد ہے، اور بعض کہتے ہیں زینب مرکب ہے یعنی زین پلس اب، ٹھیک ہے۔ مفرد مطلب جو ترکیب نہ ہو، جیسے ہمارے عموماً نام ہوتے ہیں محمد، علی، یہ مفرد ہیں، لیکن مرکب کیسے ہیں؟ جو دو ناموں سے مل کے بنے اسے مرکب کہتے ہیں، جیسے عبداللہ، عبد پلس اللہ، عبد الصمد، عبد پلس صمد، اس کو کہتے ہیں مرکب۔ تو جناب زینب کے اس نام کے سلسلے میں، زینب کے سلسلے میں دو قول ہے۔ پہلا معنی کہ اگر مفرد ہے زنبہ مادہ سے تو اس کے معنی کچھ اور ہیں، اور اگر مرکب ہیں تو اس کے معنی کچھ اور ہیں۔ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ اگر زنبہ، بعض جو مورخین نے اور جو لغتدان ہیں اور جو ڈکشنری لکھنے والے ہیں اس میں ایک فیروز آبادی ہیں، بہت ہی مشہور و معروف شخصیت، ان کی ایک کتاب قاموس المحیط، انہوں نے اس نام کے ذیل میں کہا کہ اگر زینب کے معنی مفرد لیا جائے یعنی مرکب نہیں ہے، زین اور اب نہیں بلکہ زنبہ مادہ سے ہے، تو اس کے معنی کہتے ہیں زینب کبھی اس شخص کو کہتے ہیں کہ اس ذات کو اور اس عورت کو کہتے ہیں جو بہادر ہو، شجاع ہو۔ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ کبھی زینب اس یعنی اگر مفرد ہے تو کہ جو بہادر ہو، شجاع ہو، اور کبھی اس پھل کو کہتے ہیں جس سے خوشبو پھوٹتی ہو، اور کبھی اس عورت کو زینب کہتے ہیں کہ جس کی زبان بہت تیز ہو، گویا ہو، فصیح ہو، بلیغ ہو۔ اب میں نہیں جانتا کہ اس لغتدان نے، فیروز آبادی نے، پہلے جناب زینب کی زندگی کا مطالعہ کیا بعد میں معنی تجویز کیے، اس لیے کہ واقعاً اسم با مسمہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ۔ یہ ایک معنی کہ اگر مفرد ہیں تو، اور اگر مرکب ہیں یعنی زین پلس اب، زین پلس اب یعنی باپ کی زینت۔ اب اس کو پہچاننے کے لیے فضیلت کا باب ہے، اس کو پہچاننے کے لیے علی کو پہچاننا ہوگا کہ علی کس کی زینت ہے۔ اگر آپ روایت کی روشنی میں خطابت کی روشنی میں نہیں، اگر آپ دیکھ رہے ہیں ہر چیز کی زینت کا نام ہے علی۔ آسمان کی زینت علی، زمین کی زینت علی، پہاڑ کی زینت علی، دریا کی زینت علی، مجلس کی زینت علی، کعبے کی زینت علی، زینوا مجالسکم بذکر علی، یعنی پوری کائنات کی زینت کا نام علی ہے اور علی کی زینت کا نام زینب ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عزیزو یہ ہے کہ اگر نام مفرد لے یا مرکب لے تو یہ ایسی ذات والا صفات ہے۔ اس کے بعد میں نے جس جملے کو جو امام سجاد علیہ السلام نے مخاطب کیا ہے شہزادی کو اور کہا کہ یا امت اسکتی، آپ خاموش جائیں، انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ۔ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ ایک دو القاب، میں نے کہا 60 سے زیادہ القاب ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے جو مورخین نے نقل کیے ہیں۔ اگر زیارت کے بھی جملات ہیں بہت سے کہ جس میں ایک معجزہ محمد کا نام زینب ہے، یہ زیارت کے جملے ہیں، معجزہ محمد کا نام زینب ہے۔ اس میں جو سب سے اہم ہے، چونکہ دیکھیں سارے کمال میں سب سے بڑی صفت کا نام ہے علم۔ جتنے بھی کمالات اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو ان سب میں سب سے بڑی صفت اور سب سے بڑے کمال کا نام ہے علم اور ایجوکیشن۔ اس لیے جتنے بھی خاصان خدا ہیں، اولیاء خدا ہیں، رہبران الہی ہیں، سب کو پروردگار عالم نے علم کی دولت سے پہلے نوازا۔
ہر نبی خدا کو دیکھیں. تو یہ صفت علم کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں ہم اور آپ نہیں. ہم اور آپ اگر کسی کو کہہ دے عالم تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ جاہل نہ بعد میں پے ہو جائے. ایک امام معصوم، میں نے کل یا پرسوں شاید گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے ایک اشارہ کیا تھا کہ معصوم کے قول میں مبالغہ گوئی نہیں ہوتی، مبالغہ نہیں ہوتا، بلکہ جو بھی ہوتا ہے وہ حق و حقیقت پر مبنی ہوتا ہے اس کی گفتگو. تو امام سجاد نے جو کہا انت عالمۃ غیر معلمہ، اے پھوپھی اماں آپ عالم ہیں، ایسی عالمہ ہیں کہ جس کو کسی نے پڑھایا نہیں. اب آپ سوچیں ہمارے یہاں جو ہے ہم علم حاصل کرتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب ہم ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں تو کچھ بھی نہیں جانتے، دھیرے دھیرے ہم پڑھتے ہیں، تب علم حاصل کرتے ہیں، تب جا کے کہیں عالم بنتے ہیں. لیکن جناب زینب کے لیے کیا انت عالمۃ غیر معلمہ، آپ ایسی عالمہ ہیں کہ جس کو کسی نے پڑھایا نہیں. اور اس کے واقعات ہیں کہ امام علی علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھیں توحید اور علم کے کس مرحلے پہ ہیں. اول الدین معرفت، سب سے پہلی معرفت کیا ہے، دین کی ابتدا کہاں سے، معرفت پروردگار سے. وہ کس منزل پہ جناب زینب سلام اللہ کہ عالمہ غیر معلمہ، کہ بیٹا کہو ایک، کہا ایک، پھر کہا دو، اسنان کو، کہا بابا اب دیکھیں علم و عرفان کی قسم، بابا جس زبان سے ایک کہہ دیا اب اس زبان سے دو نہیں کہہ سکتی. یہ ہے علم و عرفان کی منزل. اور اس کے بعد پھر ایک سوال کیا خود جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہ بابا یہ بتائیے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے چاہتے ہیں. کہا میرے لال ایسا کیسے کہ میں، آپ میرے جگر پارا ہیں، میں آپ سے محبت نہ کروں، آپ کو نہ چاہوں. تو کہا یہ کیسے ممکن ہے، ایک دل میں دو محبت نہیں ہو سکتی، یا خدا کی محبت ہو سکتی ہے یا بندگان خدا کی محبت. یہ کون ہے، ابھی سن بہت چھوٹا، 3 سال 4 سال، اس سے زیادہ سن نہیں ہے. اس عمر میں کہتی ہیں کہ بابا ایک دل میں دو کی محبت، آپ کے دل میں شفقت اور مہربانی ہے، محبت نہیں، محبت صرف خدا سے ہوتی ہے. یہ ہے علم و عرفان کی منزل پہ. اور ایک یہاں پہ اشارہ کر دوں کہ جو عالمہ غیر معلمہ ہوتی اس کا کردار کیا ہوتا ہے، اور جو عالمہ معلمہ ہوتی یعنی جسے سکھایا جائے اس کا کردار ہوتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں تاریخ سے. آپ نے بانو اصفہانی کا نام سنا ہوگا، بہت ہی جلیل القدر خاتون، اصفہان شہر ہے ایران میں، اور وہاں ان کا مقبرہ، مجتہدہ تھی اپنے وقت کی، بہت کم ہے جو خواتین میں بھی مجتہدہ ہوں پیدا. اور بڑے بڑے علماء سے ان کا ڈسکشن ہوتا تھا، مباحثہ ہوتا تھا، گفتگو ہوتی تھی. ان کی کتابیں بہت سی ہے، تفسیر قرآن کنز العرفان کے ظاہر نام ہے، انہوں نے تفسیر قرآن بھی لکھا. بہت ہی عظیم الشان خاتون. ان کے ایک استاد تھے. میں نے کہا کہ پہچانے اس فرق کو پہچانے کہ عالمہ معلمہ کا کردار کیا ہوتا ہے، یعنی جو علم سیکھتا ہے یہاں پہ، اور جو سیکھ کر آتا ہے اس کا کردار. چونکہ زینب کون ہے، عالمہ غیر معلمہ، جس کو کسی نے نہیں سکھایا. ان کے ایک استاد تھے بانو اصفہانی کے. اور ہوا یہ کہ ایک دن جب وہ درس ان کے گھر جانے لگے درس کے لیے تو دیکھا کہ ان کے یہاں جوان بیٹے کی موت ہو گئی. بانو اصفہانی کے جوان بیٹے کی موت ہو گئی. تو استاد رک گئے کہ اب جا کے کیا کریں گے، کل جائیں گے درس بھی ہو جائے گا اور بیٹے کی تسلیت اور تعزیت بھی پیش کر دیں گے. پوری توجہ چاہتا ہوں. اب دوسرے دن جب بانو اصفہانی کے استاد پہنچے تو بانو اصفہانی نے کہا کہ استاد آپ کل کیوں نہیں آئے تھے. بانو اصفہانی نے کہا آپ استاد کل کیوں نہیں آئے تھے. کہا کل تمہارے بیٹے کی موت ہو گئی تھی تو میں نے چاہا کہ آج، اب وہ کیسے ہوگا، ممکن نہیں ہے کہ انسان کا جوان بیٹا جائے اور وہ درس و بحث میں مشغول ہو. تب اس کے بعد سنیں گے. جب جیسے ہی استاد نے کہا اس لیے میں نہیں آیا کہ تمہارے بیٹے کے، میں نے کہا دوسرے دن آ جائیں گے، درس بھی ہو جائے گا اور تمہیں تسلیت اور تعزیت بھی پیش کر دیں گے. تو بانو اصفہانی نے جملہ کہا، واقعاً ہمارے لیے بہت عظیم جملہ ہے. وہ کہتی ہیں کہ استاد اس کا مطلب ہے کہ کل اللہ نے مجھ سے 2 نعمتیں چھین لی. کل اس کا مطلب ہے کہ کل اللہ نے مجھ سے 2 نعمتیں چھین لی، ایک اولاد کی نعمت اور ایک علم کی نعمت. سوچیں آپ، یہ بہت بڑا جملہ ہے. اور میں کہتا ہوں کہ علم نے جو ترقی کی ہے، واقعاً ایسے ہی لوگوں سے علم نے ترقی کی ہے. علم نے
جو ڈیولپ کیا ہے، ایسے ہی لوگوں نے کی وجہ سے علم نے ترقی کی ہے کہ جنہوں نے علم کو علم کے لیے حاصل کیا ہے، کسی اور بنیاد پہ حاصل نہیں کیا۔ پوری توجہ۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے سوچنے کا انداز کہ بھائی ایک مدت تک پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد اسٹیبلش ہونا ہے، سیٹ ہو جانا ہے، یہ جاب مل جائے گی، یہ MBA کیا تو وہاں، یعنی ہم نے علم کو مال کے حصول کا ذریعہ سمجھا ہے۔ یہی تو ہوتا ہے ہمارے یہاں زیادہ تر، البتہ میں نہیں کہا، لیکن عزیزو کبھی بھی علم ان لوگوں سے علم نے پروان نہیں چڑھا جنہوں نے علم کو مال یا دوسرے مقاصد کے لیے حاصل کیا ہو، بلکہ علم نے ہمیشہ ترقی ان لوگوں کی وجہ سے کیا ہے جنہوں نے علم کو علم کے لیے حاصل کیا، کسی اور بنیاد پہ نہیں۔ اور علم جب آتا ہے جوانوں کے لیے کہ علم جب آ جاتا ہے تو اختیار خود بخود آتا ہے۔ العلم سلطان، علم خود حکمران ہے کہ جب وہ آئے گا تو اختیار آپ کے ساتھ لے کے آئے گا، پھر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی آپ دیکھیں کہ علم نے جو ترقی کی ایسے لوگوں سے کی ہے جنہوں نے علم کو علم کے لیے حاصل کیا، ان لوگوں کی وجہ سے نہیں کہ جنہوں نے علم کو مال کے حصول کا ذریعہ بنایا۔ اب میں ایک واقعہ یہاں پہ سنانا چاہتا ہوں، چونکہ یہ بہرحال سبق آموز ہیں واقعات، کہ ابو ریحان بیرونی بہت ہی مشہور شخصیت، وہ ماہر فلکیات بھی تھے، بہت بڑے سائنٹسٹ بھی تھے اپنے زمانے کے، اور جب ان کا آخری وقت تھا، احتضار کا عالم تھا، سانسیں آنا جانا ہے، اور ایک جب ان کے ہمسائے میں ایک فقیہ تھے، ایک عالم دین تھے، تو کہا ابو ریحان بیرونی جا رہے ہیں، چلیں ان کی عادت بھی کر لیتے ہیں، کب سانسوں کا سلسلہ منقطع ہو جائے اور ملاقات نہ ہو سکے، تو وہ ان کے گئے۔ میں نے کہا کہ علم ہمیشہ ان لوگوں کی وجہ سے نے ترقی کی ہے جنہوں نے علم کو علم کے لیے حاصل کیا۔ وہ پہنچے ان کے گھر، اور پہنچنے کے بعد جب ان کا دیکھا کہ اب تو یہ بچنے والے نہیں ہیں، سانسیں اکھڑ رہی ہیں، تو اسی اسنا میں جب دیکھا ابو ریحان بیرونی نے تو کہا کہ آقا آپ آ گئے، بہت اچھا ہوا، میں جا رہا ہوں، لیکن میراث کا ایک مسئلہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے سولو کر لیں، اسے بتا دیں۔ تو عالم دین نے کہا کہ اب تم کیا کرو گے جان کے، اب تم جا رہے ہو اس دنیا سے، اب تمہیں کیا فائدہ، سانسوں کا سلسلہ منقطع ہونے والا ہے، اب تم اس علم کو لے کے کیا کرو گے؟ تو سنیں گے ابو ریحان بیرونی، میں نے کہا کہ علم ایسے لوگوں سے علم نے ترقی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آقا ہمیں یہ بتائیے کہ کون سی چیز اچھی ہے کہ میں اس میراث کے علم سے باخبر ہو کے اس دنیا سے جاؤں یا جاہل ہو کے جاؤں۔ یہ ہمارے لیے لیسن کہ ہمیشہ علم کو علم کے لیے حاصل کریں۔ بہرحال یہ گفتگو آ گئی درمیان میں، تو بانو اصفہانی نے کیا کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے مجھ سے کل دو نعمتیں چھین لی، ایک اولاد کی نعمت اور ایک علم کی نعمت۔ اب میں یہاں پہ جملہ، یہی فرق ہے عالمہ معلمہ میں اور عالمہ غیر معلمہ زینب میں، کہ جو عالمہ معلمہ ہوتی ہے، جو یہاں پہ سیکھتی ہے، جو یہاں پڑھتی ہے، وہ اولاد کے مرنے کو نعمت کا چھن جانا تصور کرتی ہے، لیکن جو عالمہ غیر معلمہ زینب ہوتی ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے، جب ابن زیاد نے کہا کیف رأیت ما صنع اللہ بعقیک و اہل بیتک، اللہ کی قدرت کو اپنے بھائی اور اپنے اہل بیت کے سلسلے میں، اپنے بچوں کے سلسلے میں کیسا پایا؟ سب تو شہید ہو گئے، سب قتل ہوئے۔ تو ایک مرتبہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے ما رأیت الا جمیلا، ہم نے کربلا میں خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ امام زمانہ بآواز بلند تر صلوات۔ ما رأیت الا جمیلا، تم یہ سمجھتے ہو اون محمد کا چھن جانا یہ ہمارے لیے نعمت چھن جانا؟ نہیں، ہم اسی میں جمال الہی دیکھتے ہیں۔ تم علی اکبر کے سینے میں تم دیکھتے ہو برچھی ہے، لیکن ہم ہی اس میں اللہ کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہے کمال، یہ ہے علم و معرفت کے اس منزل پہ جناب زینب۔ ایک صفت اور ایک لقب جو بہت ہی مشہور ہے، عقیلہ بنی ہاشم، جناب زینب سلام اللہ علیہ کا عقیلہ بنی ہاشم، یہ کوئی عام لقب ہے؟ اور یہ آپ سوچیں، جناب ابن عباس ہمیشہ کہتے تھے حبر الامہ، مفسر قرآن، وہ کہتے ہیں ہماری عقیلہ بنی ہاشم فرماتی ہیں۔ یہ کوئی عام انسان نہیں، عقیلہ بنی ہاشم۔ آپ سوچیں اس کو یوں پہچانیں عقیلہ بنی ہاشم کو کہ دیکھیں
کم عقلوں میں کسی کو عاقل کہہ دینا کچھ اور ہے، لیکن جو بنی ہاشم جو عقل کل ہیں، جس میں پیغمبر جیسی ذات بھی ہے، جس میں امام علی جیسی بھی ذات ہے، فاطمۃ الزہرا جیسی ذات ہے، جو عقل کل ہے، اس خاندان بنی ہاشم میں کسی کو عقیل بنی ہاشم کہا جائے تو اس کی عظمت کیا ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں اس کمال کی عقیل بنی ہاشم۔ اور یہاں پہ ایک جملہ اور کہہ دوں کہ عموماً ہمارے معاشرے میں صنف نسواں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ناقص العقل کہا جاتا ہے نا، حالانکہ امام علی نے بھی کہا ہے، لیکن اس کا پس منظر ایسا ہے، در حقیقت وہ کہ ان النساء نواقص الایمان نواقص العقول نواقص الحضور، نہج البلاغہ موجود ہے، البتہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، ساری عورتیں ایسا نہیں ہیں لیکن اس کا ہے کہ عورتیں ناقص العقل ہیں، ناقص المیراث ہیں، ناقص الحضور یعنی ناقص اور ناقص الایمان ہیں۔ اب اس کی علت بیان کیا ہے کہ ناقص الایمان اس لحاظ سے کہ کچھ دن ایسے حالات میں ہوتی ہیں کہ وہ عبادت نہیں کر سکتی، لہٰذا وہ ایمان کا نقص بنتا ہے، اور ناقص العقل اس لیے کہ ان کی 2 عورتوں کی گواہی ایک عورت کے برابر ہے۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ عورت کے یہاں احساسات اور جذبات بہت زیادہ ہیں، اور یہ کیوں ہے؟ یہ ان کے یہاں نقص اور کمزوری نہیں ہے بلکہ کمال ہے، اس لیے کہ تربیت کی ذمہ داری ان کے حوالے کیا گیا، لہذا اگر جذبات اور احساسات نہ ہوں، ایموشن نہ ہوں تو وہ تربیت نہیں کر سکتی، لہذا یہ اسی بنیاد پہ کہا کہ ان کی 2 گواہی جو ہے ایک مرتبہ، اس لیے کہ جب وہ فیصلہ کا گواہی کا موقع آئے گا تو احساسات ان کے عقل پر غالب آ جائے گا۔ اور اس کے بعد میراث میں آپ نے نواقص الحضور میراث میں کہ 2 ایک بھائی بہن کا حصہ جو ہے آدھا ہوتا ہے بھائی کے مقابلے میں، تو امام نے، لیکن سوچیں کہ جس معاشرے میں عورت کو ناقص العقول کہا جائے، اس خاندان بنی ہاشم میں اگر کسی کو عقیل بنی ہاشم کہا جائے تو اس کی کتنی عظمت ہے عزیزو۔ اب آپ پہچانیں کہ عقل سے بنا ہے، عقل کہتے ہیں کہ وہ صاحبان عقل و خرد، اور اس کو پہچاننے، عظمت کو پہچاننا چاہتے ہیں، بس اب وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ طول دوں، اسی حوالے سے اسی پہ گفتگو انشاءاللہ تمام ہو جائے گی۔ 1-2 جملے کہ عقل ہے کیا انسان کا، کہ ما عبدہ بہ الرحمن و اکتسب بہ الجنان۔ اب عقل کی بہت سی تعریف ہے کہ ہمارے معاشرے میں کبھی کبھی عاقل اس کو کہا جاتا ہے جو جتنا ٹوپی پہناتے اسے بہت چالاک ہے، وہ ہے نہیں، الگ الگ تعریف ہے عقل کی، کہ اس نے 2 کو 8 کر لیا، 10 کر لیا، 12 کر لیا، اب کیسے بھی کیا وہ، اسی لیے پوچھا کہ کسی نے کہ یہ اس حدیث کے ذیل میں ما عبد عقل کی تعریف کیا ہے تو ما عبدہ بہ الرحمن و اکتسب بہ الجنان، کہ جس کے ذریعے سے انسان جنت کو کسب کرے اور اللہ کی عبادت کرے، عقل اسے کہتے ہیں۔ تو پھر کسی نے کہا کہ عقل ہے تو وہ جو معاویہ میں بہت پوری مملکت پہ حاکم ہو گیا، اور یہ تو امام نے فرمایا تلک النکر والشیطنت، اس کو تم عقل کہتے ہو، وہ شیطنت ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، وہ عقل نہیں ہے۔ عقل کیا جو، اس لیے میں نے کہا کہ عقل ہمارے یہاں بھی اس کی ڈیفینیشن الگ ہے، ہمارے معاشرے میں کچھ اور الگ ہے، لیکن دین نے جو کہا کہ عقل جو انسان کو برائیوں سے روکنے والی چیز ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک، اور جو مستحب ہے کہ انسان رات میں سوتے وقت پڑھے، اور جو بھی مستحب ہے کہ جو بھی اس سورے کی تلاوت کرے گا وہ فشار قبر سے محفوظ رہے گا۔ اس میں کیا کہا ہے؟ اس میں ایک نقل کیا ہے کہ وہ جب جہنمیوں کو لے کے فرشتے جہنم کی طرف جائیں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے کہ ہاں میں نے گناہ کیا، اس لیے مجھے فرشتے، اب وہاں تو میں نے کہا خطبہ جمعہ میں بیان کیا تھا کہ انسان بھاگ نہیں سکتا، اتنے اللہ نے جو فلم برداری اور اتنا کیمرہ لگا دیا ہے کہ آپ کسی چیز کا انکار، تو جب وہ جہنمیوں کو لے کے جہنم کی طرف بڑھ رہیں گے تو فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، قرآن نے عکاسی کی سورہ ملک میں کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، ہاں ٹھیک ہے، اور کیوں ہوئے اس گرفتار، یعنی جہنمی کیوں بنے ہیں، وہ اس مطلب کی طرف پہنچ جائیں گے۔ وہ ان کے قول کو نقل کرتا ہے قرآن کہ لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کہ اگر ہم نے اپنے عقل کا استعمال کیا ہوتا تو کبھی بھی اہل جہنم نہ ہوتے، اگر ہم نے اپنی عقل کا استعمال کیا ہوتا تو کبھی جو ہے اہل جہنم نہ ہوتے۔
تو یہ ہے کہ انسان ما عبدہ، عقل کسے، صاحبان عقل کسے کہتے ہیں کہ ما عبدہ بہ الرحمن، اپنی عقل کو استعمال کرے، جہنم سے بچے اور جنت کی طرف جائے، یہ اصل استعمال، یہ آیت کے حوالے سے۔ اب ایک جو روایت ہے، پیغمبر اسلام نے جو معیار بتایا کہ عاقل انسان اس کی پہچان کیا ہے، اسی سے پہچانیں گے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو جو عقیلِ بنی ہاشم ہیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ان اعقل الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ کہ من عرف ربہ، کہ جو اپنے رب کو پہچانے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ کہ من عرف ربہ، جو اپنے رب کو پہچانے۔ ایک دیکھیں، عرفہ ایک الگ چیز ہے، یہ نہیں کہا کہ من علم ربہ، جو اپنے رب کو جان جائے، نہیں، جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے، جاننا اور ہے، پہچاننا، عرفان اور ہے، علم اور ہے، عرفان اور ہے۔ اب دیکھیں ایک بنیادی فرق ہے کہ علم جو ہے ذہنی چیز ہوتی ہے، لیکن پریکٹیکلی لائف میں انسان کسی چیز کو حس کر لے، محسوس کر لے، وہ ہوتا ہے عرفان۔ اب میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ ہمیشہ خدا کو اپنے کہ خدا جانتا ہے، لیکن کبھی کبھی آپ نے اس کو صرف معلوم ہے کہ اللہ ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی مشکل میں گرفتار ہوئے اور بنبست ایک دم، اب راستہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں نکلنے کا، اور وہیں پہ آپ کو ایک نور کی کرن نظر آتی ہے اور آپ کی مشکلات بالکل، ہمارے یہاں کہتے ہیں چٹکی بجی اور حل ہو گئی، تو وہاں پہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہے صاحب قدرت، خدا، کہ جس نے ہمیں اس مخمصے سے، اس مشکلات سے نکالا لمحوں میں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ انسان حس کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں عرفان۔ من عرف ربہ، یعنی علم سے آگے مرحلہ ہے، ذہنی نہیں رہ گیا، اب انسان نے محسوس کر لیا۔ من عرف ربہ، تو عاقل انسان کی پہچان کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ من عرف ربہ، کہ اپنے رب کا عرفان ہو جائے، پہچان لے، اور صرف پہچاننا کافی نہیں ہے، فَأَطَاعُهُ، اور پہچاننے کے بعد اس کی اطاعت کرے۔ میں نے کہا کہ بسا اوقات ہوتا ہے کبھی کبھی انسان پروردگار کی معرفت ہوتی ہے لیکن اطاعت نہیں کرتا، جیسے شیطان، اللہ کی اس سے زیادہ معرفت کسی کو ہے؟ کتنے سال تک عبادت کی، اور اسی لیے قسم کھایا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے عزت اور جلال کی قسم۔ اس کا مطلب ہے کہ شیطان کو بھی معرفت ہے خدا کی، لیکن منزل عمل میں، اطاعت میں نہیں ہے۔ تو عاقل انسان کی پہچان یہ کہ سب سے اول الدین معرفت ہو، معرفت خدا ہو، اور صرف معرفت نہ ہو بلکہ معرفت اطاعت کی منزل میں آ جائے کہ انسان اطاعت پروردگار کرنے لگے۔ اب آپ دیکھیں اب جناب زینب سلام اللہ عقیلِ بنی ہاشم ہے، تو اس معیار پر آپ پرکھیں کہ جناب زینب کی زندگی کو آپ دیکھیں کہ اپنے زمانے کی سب سے بڑی عابدہ تھی، جس کو ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے، اپنے عابدہ آل علی، یہ مورخین نے نقل کیا ہے کہ آل علی میں عابدہ جس کو کہا جائے اس سے زینب سلام اللہ علیہ کا، کہ من عرف ربہ، اپنے رب کو بھی پہچانا، اور اس کے بعد اطاعت کی منزل میں۔ آپ سوچیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب مشکل ہوتی ہے تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ نماز چھوڑو، ہوتا ہے یا نہیں؟ ہمارے معاشرے میں جب بھی ہم فوراً بکھر جاتے ہیں۔ اب آپ سوچیں امام سید سجاد کا بیان ہے کہ عاشور کے دن گزر جانے کے بعد، اتنے مصائب گزر جانے کے بعد، کس میں سکت ہے کہ نماز شب کے لیے اٹھے؟ کسی میں ہے سکت؟ ہے سکت؟ ہم تھوڑی سی ایک موت ہوتی ہے ہمارے یہاں تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ نماز چھوڑو۔ اور اگر کسی نے کہہ دیا وقت جا رہا ہے کہ بیٹا تمہارے والد بزرگوار گزر چکے ہیں، اب وقت سورج ڈوبا جا رہا ہے، نماز پڑھ لو، تو وہ شاید کچھ نہ کہے، بہت سے رشتہ دار کھڑے ہو جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ آپ کو نماز کی پڑھی ہوئی ہے، اس کا باپ مر گیا، یہ تانا دیں گے آپ کو۔ یہ ہمارا ہے معاشرہ، البتہ میں نہیں جانتا لیکن تقریباً معاشرہ ایسا ہی۔ لیکن سوچیں وہ زینب کہ جس نے اکبر کا خون جگر دیا، اصغر کا خون جگر دیا، اپنے بیٹے حسین پہ قربان کر دیا، وہ حسین جس کے لیے سب کچھ قربان کر دیا وہ بھی قربان ہو چکا، شام غریبہ کا اندھیرا آ گیا، وہ اگر نماز شب کے لیے کھڑی ہو جائے تو آپ سوچیں من عرف ربہ فاتہ، رب کو پہچانا بھی اور اطاعت کی بھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ امام حسین نے ہمیں جو وصیت کی ہے کچھ اور ہے، اور جو جناب زینب سے وصیت کی ہے کچھ اور ہے۔ ہمیں جو وصیت کی ہے
کہا کہ میرے شیعوں سے کہہ دینا کہ جب ٹھنڈا پانی پئیں تو میری پیاس کو یاد کر لیں، ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ ہے بھائی پیاس لگے گی، قیامت تک ہمارے شیعہ پانی پئیں گے، تو جو کر سکتے ہیں ہم حسین ابن کے لیے وہ یہی کہ ہم ان کی پیاس کو یاد کریں۔ اور بہترین طریقہ یہ ہے، امام نے فرمایا کہ جب تم ٹھنڈا پانی پیو یا پانی پیو تو یہ کہو کہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، یہ کہیے۔ تو یہ ہم سے کہا، لیکن جناب زینب سے یہ نہیں کہا۔ جناب زینب سے کیا کہا؟ یا اختی لا تنسانی فی الصلاۃ اللیل، میری بہن تم مجھے نماز شب کی دعاؤں میں فراموش مت کرنا۔ آپ سوچیں، اس کا مطلب ہے کہ حسین جانتے ہیں کہ میری بہن زینب اطاعت اور عبادت کی اس منزل پر کفایت ہے کہ کچھ بھی ہو جائے عبادت پروردگار نہیں چھوٹے گا۔ اور یہ امام سجاد کا یہ بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہماری پھوپھی اماں جب عبادت کر رہی تھیں تو میں نے دیکھا، میں قریب گیا کہ میں دیکھوں کہیں پروردگار سے شکوہ تو نہیں کر رہی ہیں۔ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کہ اگر کچھ مشکل آتی ہے تو پروردگار مجھے یہ مصیبت دینی تھی، ہم تو تیرے عبادت کرتے تھے، وہ بہت اچھے انداز میں گھوم رہے ہیں جبکہ گناہ کرتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ بہت ہی عیش و آرام میں ہیں، اور ہم ہی کو تو نے ساری مصیبت دی۔ ہم شکوہ کرتے ہیں اگر کہیں پہ ہوتا ہے، لیکن یہی کہ امام پہنچے قریب کہ کہیں ایسا تو نہیں، تو کہا دیکھا، جب میں نے سنا اپنے کا تو تستغیث الی ربہا، اپنے رب سے استغاثہ کر رہی کیا ہے وہ، اور کیا کہتی ہیں کہ ربنا تقبل ھذا القلیل، اسم یہ حسین ابن علی کون؟ جو اسارہ انسانیت ہے۔ امام کون ہوتا ہے؟ روح کائنات ہوتا ہے، اس کا خون، اس کو کہتی ہے زینب، لیکن خدا کے آگے کیا کہتی ہے؟ ربنا تقبل ھذا القلیل، اس مختصر سی قربانی کو قبول کر لے۔ اور اس کے بعد ایک جملہ امام صاحب کہ میں نے سنا کہ میری پھوپھی اماں، اور یہ واقعاً عرفان اس اطاعت کی اس منزل پہ کہ میں نے سنا اپنے کانوں سے کہ فرماتی ہیں کہ پروردگارا کل سے امتحان زینب ہے، مجھے صبر کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہے کمال زینب کہ من عرف ربہ فاتہ، پورے سفر میں امام سجادی کا بیان ہے کہ پورے سفر میں کوفہ اور شام کی منزلوں میں ہماری پھوپھی کی نماز شب قضا نہیں ہوئی۔ یہ کوئی آسان مرحلہ ہے نماز شب؟ بس فرق کیا ہے کہ عاشور سے پہلے جو نماز پڑھتی تھی تو کھڑے ہو کے پڑھتی تھی امام سجاد، عبادت میں فرق ہے، لیکن عاشور کے بعد بیٹھ کے پڑھتی۔ اس کی وجہ امام نے فرمایا کہ وہ اپنے حصے کی، یہ مصائب میں فضائل ہیں عزیزو، ہم بہت سی چیزوں کو گزر جاتے ہیں۔ تو پہلی علامت کیا ہے، بس آخری جملہ کہ ان اعقل الناس من عرف ربہ فاتاہ، کہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرے اور مطیع پروردگار ہو۔ اور اس کے بعد دوسری علامت کیا ہے کہ اپنے دشمن کو پہچانا، وعرف عدوہ فعصاہ، کہ جو اپنے دشمن، جو دشمن چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو یا شیطان کی شکل میں ہو، اس کو پہچانے، دشمن شناسی، یہ ہے عاقل انسان کی پہچان۔ اب آپ دیکھیں جناب زینب کو اس مرحلے پہ، عقیل بنی ہاشم ہے، اب دیکھیں بس 2 جملے اور آپ کی زحمت تمام، کہ کس مرحلے پہ جناب زینب ہے دشمن شناسی میں، کہ دشمن کو پہچاننا ایک بہت ہی ہنر ہے اور ضرور ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا صرف کہ اللہ کی عبادت کرو، بلکہ اللہ کی عبادت کے ساتھ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، جو طاغوت ہیں، شیطان ہیں، ان کو بھی پہچانو، اس لیے کہ نہیں پہچانو گے تو کہاں گرفتار ہو جاؤ انہی کے دام میں، تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لہذا یہ تم عاقل انسان کون ہے، عقل مند انسان کون ہے کہ جو اپنے دشمن کو بھی پہچانے۔ اور اب دیکھیں پہچاننے کا، دیکھیں کہ جناب زینب سلام علیہ دو جگہ، ایک کوفہ کے بازار میں اور دربار میں خطبہ دیا ہے اور ایک شام میں خطبہ دیا ہے، لیکن دونوں کا انداز الگ ہے۔ میں نے کہا دشمن شناسی کیا ہے، عقیل بنی ہاشم ہے۔ جو کوفہ میں خطبہ دیا ہے، چونکہ کوفہ علی کے چاہنے والوں کا مجمع تھا، وہاں پہ علی نے حکومت کی، وہاں علی کو جانتے تھے، تو وہاں فضائل نہیں پڑھا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں، اس لیے کہ سب جانتے ہیں، یہ ہے موقعیت شناسی، زمان شناسی، دشمن شناسی۔ وہاں یہ نہیں کہا بلکہ مصائب پڑھا اور ان کی غیرت کو للکارا ہے کہ تم روتے ہو، تمہارے آنسو خشک نہ ہوں۔ اور اس کے بعد اب مصائب پڑھا ہے، اور مصائب پڑھنے کے بعد عزیزو یہ بھی اب ایک جملہ آ گیا ہے کہ دیکھیں خطبہ ہمارے یہاں جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے خطبہ پڑھا، کس عالم میں پڑھا ہے۔ اب دیکھیں 11 محرم کو یہ پہنچا ہے، اور اسی سے آپ پہچانیں کہ کس منزل پر فائز ہے عزیزو۔ جو خطبے کے جو ظاہری
جتنے شروط ہیں وہ اس وقت موجود نہیں ہیں۔ ہم اور آپ جو سب سے پہلے خطبے کی جو ضروری شرط ہے وہ یہ ہے کہ انسان جسمی طور پہ بھی آمادہ ہو، روحی اعتبار سے بھی آمادہ ہو۔ فرض کیجئے کہ میں یہاں آیا ہوں 24 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد، اور میں نے کھانا پینا کچھ نہیں کھایا، اور بھائی جان نے کہا کہ آپ آئیے مجلس پڑھیے، تو میں پڑھ پاؤں گا؟ نہیں، آمادگی ضروری ہے، جسمی طور پہ بھی، اور ذہنی طور سے بھی اور روحی طور سے بھی۔ اگر فرض کیجئے کہ میرے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے، کسی عزیز کا انتقال ہو جائے، اور آپ کہیں کہ میں 2 منٹ نہیں بول سکتا روحی اعتبار سے۔ اب دیکھیں جو کوفے کا میدان ہے، یا جو خطبہ دیا کوفے میں، وہاں اور دوسری شرائط کیا کہ اغیار میں آپ نہیں بول سکتے، جو دشمن ہیں ان میں آپ کیا بولیں گے؟ پھر چیز ہے کہ آپ کو کوئی مزاحمت نہیں ہو رہی ہے۔ فرض کیجئے کہ میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، ایک بچہ وہاں سے اٹھا، ایک بچہ وہاں سے اٹھا، ایک بچہ وہاں سے اٹھا، وہاں شور و ہنگامہ ہو رہا ہے، تو کیا میں بول پاؤں گا؟ خطبہ دینے کی تو بات دور کی بات، نہیں بول سکتے۔ تو خطبہ اور جتنے بھی خطبے کے شروط ہیں سب مفقود ہیں، کوئی چیز نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ جناب زینب وہ ہیں کہ جو جسمی اعتبار سے بھی بھوکی پیاسی زینب پہنچی ہے کربلا سے، روحی اعتبار سے بھی 1-2 غم نہیں 72 کا غم اٹھا کے آئی ہے۔ پھر مجمع بھی اپنا نہیں، اغیار ہیں، شور اور ہنگامہ ہے، تلواروں کی لچک ہے، نیزوں کی ہر طرف آپ دیکھیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، ان کی گھنٹیوں کی آواز ہے۔ اب اس عالم میں زینب کرے تو کیا کرے؟ تو تاریخ نے یہ لکھا کہ ایک مرتبہ معجزہ رسالت کی معجز نما بیٹی نے اشارت مجمع کی طرف ایک اشارہ کیا، اس اشارے کا اثر یہ تھا کہ فارتدت الانفاس وسکنت الاجراس، لوگوں کی سانسیں ان کے سینوں میں تھم گئیں، اور جو جانور اور اونٹ کے جو آواز آ رہی تھی گھنٹیوں کی وہ بھی۔ اور یہاں پہ جناب زینب نے بتایا کہ دیکھو جسموں پہ حکومت کرنا اور ہے، اور دلوں پہ اور جانوروں پہ حکومت کرنا اور ہے، یہ میرا کارنامہ ہے، یہ علی کی بیٹی کا کارنامہ ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہ دشمن شناسی ہے کہ یہاں پہچانتے ہیں کہ کیسے دشمن ہے۔ اور شام میں کیا، بس آخری مرحلہ، شام میں کیا ہے کہ جہاں پہ شام میڈیا زدہ ماحول ہے، کہ جہاں اہل بیت کو نہیں پہچانتے، لوگ نہیں پہنچی اہل بیت کی کون ہیں، وہ اہل بیت کو، پیغمبر اسلام کے رشتہ دار کو، وہی بنی امیہ کو سمجھتے ہیں۔ ایسے ماحول میں وہاں فضائل پڑھا ہے، آپ دیکھیں کہ میں علی کی بیٹی ہوں، میں نبی کی بیٹی ہوں، تاکہ پہچانے، وہاں مسائل نہیں پڑھا ہے۔ یہ ہے فرق کہ من عطاہ، جو ایک عاقل انسان کی پہچان کیا ہے کہ اطاعت کرے، پہلے اپنے رب کو پہچانے، اور رب کو پہچان کے اسی منزل پہ نہ رک جائے بلکہ اطاعت کی منزل میں قدم آگے بڑھائے۔ اور دوسرا منزل ہے کہ انسان دشمن شناسی، اپنے دشمن کو پہچانے کہ ہمارا دشمن، آج ہم دیکھیں ہر طرف سے گرفتار ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے دشمن کو نہیں پہچانا۔ آج اب اگر حالات حاضرہ کا جائزہ لیں تو یہی نظر آئے گا کہ ہم نے اپنے دشمن کو نہیں پہچانا، اور پہچانا بھی تو ان ظاہری علل و اسباب سے پہچانا کہ ان کے پاس وہ جہاز ہے، ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس یہ ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر واقعاً ایمانی طاقت کے ساتھ پہچانتے تو کبھی ان کے آگے مغلوب نہ ہوتے بلکہ ان کا مقابلہ۔ اور جو پہچاننے والے زینبیون تھے انہوں نے ہر میدان میں پہچانا اور ان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ یہ حزب اللہ کون ہے؟ یہ زینبیون کون ہیں؟ جنہوں نے اپنے دشمن کو بھی سب سے پہلے اپنے خدا کو پہچانا، اور جب خدا کو پہچان لیا تو جو خدا کو پہچان لے اس کے آگے ساری قدرتیں بہت چھوٹی پڑ جاتی ہیں، اس لیے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے خدا سب سے بڑا ہے۔ اور جب سب خدا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر پوری طاقت بھی آ جائے تو اسے مغلوب نہیں کر سکتی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پروردگارا واسطہ تجھے محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی محفل کو اور عبادت کو قبول فرما، جو ہمارے گناہ ہیں ان کو معاف فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، اور ہمیں تعلیمات زینبی اور وہ صبر و استقامت، وہ ہمت، وہ شجاعت اور اطاعت خدا کی توفیق حاصل عطا فرما۔ اور دعا میں سب سے اہم دعا یہ ہے کہ ہمیں ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع